تو یہ اگر پچھلے 2 دہائیوں میں اگر دیکھیں تو کیسے آپ دیکھتے ہیں آٹو موبائل انڈسٹری؟ کیونکہ ایک چینج ہم نے بچپن میں شاید ہر ایک کے گھر میں امریکن گاڑی ایک آدھی کو کھڑی ہوتی تھی، اور وہ جیپنیز آئی. ایسے ہی ہے. ابھی یہ جو پوری چینج ہے تو اس کو کس طرح آپ اس کو دیکھیں جی، وہ evaluate کرتے امریکن گاڑیاں کی چینج جیپنیز پہ کیسے آئی، کیونکہ اس وقت تک جیپنیز نے اپنی پروڈکٹ کو ریفائن نہیں کیا تھا. تو جیپنیز جب پاکستان میں آئے تو ہم لوگوں کو بہتر فیول ایوریج کا ایک نعم البدر ملا. پھر ہم نے کہا جی بڑی گاڑی جو ہے وہ زیادہ رگڈ ہوتی ہے، تو ہمیں وہ چھوٹی گاڑی نے بھی جو جیپنیز آئی اس نے بھی وہ پروف کر دیا کہ میں بھی رگڈ ہوں، لانگ لاسٹنگ ہوں، تو وہ آ گئی. اب آنے والے دنوں میں وہ جب جس طرح امپرومنٹس چلتی رہیں اور جیسے انٹرنیشنل امپرومنٹ چلتی رہی، کیونکہ دیکھیں کل تک تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگ ایجوکیٹڈ اس حساب سے نہیں تھے. آج تو لوگوں سے بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ریزرو رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ نالج رکھتا ہو. کیونکہ ہمیں بھی مور اور لیس انفارمیشن جو ہے سوشل میڈیا بھی دے رہا ہوتا ہے اور نیٹ ورکنگ دے رہی ہوتی ہے. تو وہی نیٹ ورکنگ کی چیزیں تو آلریڈی سوشل میڈیا پہ ہے. اٹس پوائنٹ آف ہو از ہاؤ مچ انٹرسٹڈ ان ٹو اٹ. آج کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے، اور دے وائبرنٹ بھی بہت ہیں، بولتے بھی ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں. تو ہمیں سارا اپنے کہتے ہیں وی کیپ آر سیلفس ریزرو، تاکہ ایسی کوئی بات نہ آئے جس سے وہ بھی مائنڈ کرے. اور دین دیر از وی شوڈ اپریشیٹ پیپل ہو آر ڈوئنگ اٹ. ہمیں آلویز انکریج کرنا چاہیے لوگوں کے رائٹ پاتھ پہ جا رہے ہیں، کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے. وہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کی اسٹڈی کو آپ ڈسکریج کریں، آپ ان کو انکریج کریں، اور یہ پازیٹیوٹی کا سائن ہے. تو جو آپ نے کہا 2 دہائیوں کے اندر، سر اب تو سوشل میڈیا پہ سب کچھ آ گیا. جو جو آج کی جوان نسل ہے جو دنیا میں باہر چل رہا ہے، ہمارے پاکستان میں تو پہلے یہ بھی دور چلے ہیں، 5 سال پہلے ماڈل چینج ہو گیا ہے دنیا میں باہر کہیں، اور یہاں پہ وہی پرانا چلتا آیا ہے. کیونکہ وہ اس حساب سے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. آج آپ کر کے تو دیکھیں، آپ کی گاڑی کا بائک آؤٹ کر دیں گے لوگ، کیونکہ آلٹرنیٹس ہیں. کیونکہ 2 دہائیاں پہلے آلٹرنیٹس نہیں تھے، آج تو آلٹرنیٹس اتنے ہیں کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو کوئی اور صحیح. لیکن ہماری میرے خیال ہے کوئی شاید بہت ساری ایک جنریشن، ایٹ لیسٹ 2 جنریشن نے تو ایف ایکس اور میران اور کرولا اور ہونڈا کے کوئی ایک آدھی کے مطلب، تو وہ پوری شاید مارکیٹ جو ہے وہ یہ 2-3 لوگ ہی، 2-3 کاریں تھیں آئی ووڈ سے جنہوں نے ڈومینیٹ کی ہے پاکستانی مارکیٹ. سچی بات بتاؤں تو وی شوڈ بی کمینڈنگ دی کورینز اینڈ چائنیز فار دیٹ. بیکاز اگر وہ کورینز اور چائنیز نہ آتے مارکیٹ میں تو آپ ابھی بھی اسی طرح ہی چل رہے ہوتے، کیونکہ وہ نئی چیز لائے. ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبلٹی جیسے جب ہماری یورپین گاڑیاں جب چلتی تھیں، واکسل چلتی تھی، مرسیڈیز، واکس ویگنز ہمارے آپ کے دور میں ہمارے بزرگوں نے رکھی، تو وہ جیپنیز پہ کیسے ہے، ان کو بھی اڈیپٹیبلٹی میں تھوڑا ٹائم لگا، ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگا، پھر ایکسیپٹ ہو ہی گئی. اور اسی طرح اب یہ بھی جو گاڑیاں آپ کی آ رہی، کورینز آئی ہیں، چائنیز آئے ہیں. چائنیز ایک دور تھا کہ چائنیز دیکھیں ہر گاڑی، ہر کمپنی میں ٹیتھنگ ایشوز آتے ہیں. جیپنیز کے ٹیتھنگ ایشوز آتے ہیں. آج کوئی نیا ماڈل بھی لانچ آتا ہے اس میں بھی ٹیتھنگ ایشوز آتے ہیں، کیونکہ لوکل وینڈرائزیشن ہے، کوئی کمپوننٹ، کوئی رسپانس، کوئی لاٹ، بات چلتی ہے. اسی لیے تو کال بیک کی جاتی ہیں گاڑیاں کہ کوئی پرابلم آ گئی ہے، تو وہ کسٹمر اپنی ساکھ ڈیمیج کوئی بھی نہیں کرنے دیتا. تو چائنیز نے جو پچھلے 20 سالوں میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کو انہوں نے کیپچر کیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی انڈسٹری، ان کی R&D یوز ہوئی، اور وہ R&D انہوں نے اپنے پیسوں سے کی ہے، لوگوں کے پیسوں سے نہیں کی ہے. اسی لیے تو وہ جو R&D کر رہے تھے وہ اپنے نام سے اپنا برانڈ ڈیزائن کر کے انہوں نے بیچا ہے. انہوں نے ڈیزائن بھی نئے بنائے ہیں، اور انہوں نے امپروومنٹ ایسی کی ہیں. انہوں نے جو انٹرنیشنل جو ڈیزائنرز تھے بیٹھے ہوئے، جو شپس بنا رہے تھے، انجنز بنا رہے تھے، جو نئی انوویشنز لے کے آ رہے تھے، انہوں نے ان کو ہائر کر لیا، اور بڑے اچھے پیسوں میں ہائر کیا. آج چائنا کے اندر لیبر جو ہے وہ بہت مہنگی ہے. میں تو لیبر کی بات کر رہا ہوں، مطلب وی آر وے چیپر. دیر واز اے ٹائم ون چائنیز جو ہے وہ ہم کہلاتی تھی مارکیٹ میں، جی چیپ آپ کو لیبر مل جاتی، اب نہیں ہے وہ تو. سو یہ کریڈٹ جاتا ہے چائنیز کو اور کورینز کو. انہوں نے ڈفرینٹ ماڈلز، ڈفرینٹ نام سے، چائنیز گاٹ اوور 50 برانڈس. سو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی کیٹیگری کی گندی گاڑیاں بن رہی، بہت اچھی گاڑیاں بن رہی ہیں. اور ان کی گاڑیاں آج نہ صرف گلف میں، یورپ میں،
آپ دیکھ لیں ایویز میں رول کر رہے ہیں نمبر 1 پہ چائنیز ہے برانڈ. تو وہ نمبر 1 پہ جو برانڈ چائنیز کا ہے, میں نام نہیں پوڈ کاسٹ پہ کیونکہ سم ٹائمز پیپل مائنڈ, تو جو نمبر 1 برانڈ ہے وہ 22 سال لاس میں اس نے کام کیا ہے, 22 years. دیٹ کمپنی واز فارمڈ ان 1997. فرام 1997 ٹل 2022 یہ کبھی بھی بریک ایون پہ نہیں تھے, بٹ دے کیپٹ آن کنسسٹنٹلی, دے کیپٹ آن ڈیزائننگ اینڈ امپروونگ دیئر ڈیزائنز اینڈ سیلنگ اٹ. Now they are number ones and they're making good profits now. So ان کی ڈیمانڈ آٹومیٹکلی, وہ آج جو ڈیزائن کر رہے ہیں وہ جو ہم آج چلا رہے ہیں سمجھیں وہ انہوں نے 2 سال پہلے ڈیزائن کیا تھا, اور ہر 6 مہینے بعد وہ ایک نیا ڈیزائن بنا رہے ہیں. ان کی اسپیشلٹی ان کی بیٹریز ہیں. they used to provide mobile batteries. اب وہ انہوں نے اپنی بیٹری کی جو اسکل ہے اس کو اتنا امپروو کر لیا ہے پچھلے 30 سالوں میں, اور اس پہ اتنی ریسرچ ڈیولپمنٹ کی, تو آج وہ بیٹریز کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں کہ وہ ریچارج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ بھی انہوں نے ڈیزائن کر لی ہوئی ہیں. وہ آنے والے دنوں میں آپ ہو سکتا ہے آپ میں دونوں دیکھیں. اچھا, تو یہ وہ جو 3-4 بڑے ہمارے یہاں تھے, پھر اس کے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کورین اور چائنیز گاڑیاں جو ہیں انہوں نے مطلب امپیکٹ کر دیا ہے, یا کوئی اس پہ ٹائم لگے گا؟ کیونکہ ہم تھوڑا سا چینج میں تھوڑا سا سلو بھی ہیں نا ہم. دیکھیں سچی جو بات ہے کہ جو ہمارے ڈیکیڈ بیفور کے پلیئرس تھے مارکیٹ میں, وہ اتنی آسانی سے تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک دم وینش ہو جائیں گے. سو دیو گاٹ بگ انویسٹمنٹس آن گراؤنڈ اینڈ دے آر جوائنٹ وینچرز. So when we call joint ventures, this is not your locals money was at the stake, it is the international partner جس کا پیسہ بھی at stake ہے, تو وہ اس کو اتنے آسانی سے نہیں جانے دے گا. ایک دوسری بات ہے, دیکھیں ہمارے کسٹمرز کی بھی ایکسیپٹنس ہے نا اس برانڈ کی, ان کے برانڈس کی. آج بھی وہ برانڈ جو ہیں وہ اوور 50% سیل ہوتے ہیں, مطلب ان کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ 3 برانڈ نمایاں ہیں, ان کے جو مارکیٹ شیئر ہے وہ آج بھی 65% سے 70% ہے. تو وہ لیکن آیا تو وہ 100 سے 65 پہ ہے نا, 70 پہ ہے. تو آنے والے دنوں میں وہ بھی کافی ساری انوویشنز پہ ورکنگ کر رہے ہیں, اور ڈفرینٹ اپروچز کے ساتھ آ رہے ہیں. جیسے میں نے دیکھا جی اب تو پاکستان میں آپ پرانی گاڑی لے کے جائیں اور نئی لے آئیں, وہ بھی اپروچ ہے. تو وہ پرانی کو سرٹیفائی کر کے پھر بیچ بھی دیتے ہیں, اور کمپنی کی وہ گارنٹی ہوتی ہے, ایشورٹی ہوتی ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہیں کسٹمرز جو یوز گاڑی بھی چلائے گا اس کی بھی وارنٹی دی جاتی ہے. تو اوبویسلی ایک نیا انہوں نے انیشیٹو تو لیا ہے. آنے والے دنوں میں اور بھی انیشیٹوز آ رہے ہیں, ان کے ماڈلز بھی آنے والے ہیں اور انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ کچھ یہ مارکیٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے, دے ڈونٹ ڈسکلوز بیفور کمنگ اوور. کو سم ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ وہ ہاف کو کی آپ بیچارے رہ جاتے ہیں. کچھ انویسٹمنٹس بہت بڑی ہوتی ہیں, آپ کے پلانٹ بہت بڑے بڑے ہیں ہم لوگوں کے, 10 ہزار بندہ امپلائڈ ہے. وہ 10 ہزار بندہ تو پلانٹ کے اندر امپلائڈ ہے, تو وہ جو پلانٹ کو سپلائز دے رہے ہیں تو وہ اگین دے رہا indirectly 4 million people who are associated with this industry. So 4 million is the one who are working directly. Indirectly تو ان کے کنبے جو اگر آپ اس میں فیملیز ایڈ کریں گے تو وہ تو اور زیادہ ہو جائے گا. تو اگین یہ 20ویں نمبر کی انڈسٹری ہے پاکستان کی آٹوموبائل, 19 سے 22 میں فلکر ہوتی رہتی ہے. تو اٹس not among the very initial industries, but again it is an important industry. آپ کا ایک جو ہم سائز آف والیوم کے وہ 3 ملین ٹو 2 ملین کا ایک یونٹ ہے, اگر منیمم ہم بات کرتے ہیں 2 سے 3 کے اندر ویری کرتا ہے, تو ملین کی بات کر رہے ہیں آپ, روپیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا, یہ باقی جگہ پہ تو یورپ میں یا امریکہ میں تو وہ جا کے جنک یارڈ میں گاڑی کھڑی کر آتے ہیں اینڈ پہ, تو ہمارے یہاں جو ہے وہ گاڑی پرانی بھی اپریشیٹ ہی ہوتی رہتی ہے. وہ پتہ لگتا ہے کہ جی ایکس گاڑی آپ نے خریدی تھی اتنے کی, اور آج بھی شاید اس سے تھوڑی زیادہ کی بک رہی ہے. تو یہ بڑے مزے کی بات ہے. دیکھیں اپریسیٹ اس لیے ہو رہی ہوتی ہماری یوز کا. آپ نے کوسٹاریکا میں کبھی جائیں تو وہ 50 سال پرانی گاڑیاں ایسے چلا رہے ہوتے ہیں جیسے ہماری 10 سال پرانی گاڑی ہے. سو دے مینٹین دیئر کارز. سیکنڈلی ہماری نئی گاڑی کی پرائس اتنی اپریسیٹ ہو گئی ہے.
آپ 52% ٹیکس دیتے ہیں گاڑی کے اوپر. جو گاڑی 1 کروڑ کی ہے آپ 52 لاکھ ٹیکس ہے اس کے اوپر, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. گاڑی کی ایکچوئل پرائس تو 48 لاکھ ہے. تو آپ خود سمجھیں کہ جو یوز گاڑی ہے اب اس کا تو نیا ٹیکس تو نہیں لگنا نا دوبارہ. وہ تو ٹیکس ایک نئی گاڑی کے اوپر 52% کے حساب سے ادا کر دیا. تو وہ 52 والی جب گاڑی چلے گی 10 سال, 1 کروڑ کی جس نے خریدی تھی اس پہ 52 لاکھ ٹیکس دیا تھا, تو 10 سالوں کے بعد اس کا 70 لاکھ 80 لاکھ بھی تو گاڑی تو آٹومیٹکلی ہوگی, کیونکہ نئی وہی گاڑی لینے جائے گا تو اس کو پھر دوبارہ 20 کی ہی ملے گی, کیونکہ 10 سال کے بعد بھی اس کی پرائس اپریسیٹ ہوگی یا ٹیکس کوئی نہ کوئی لگ گیا ہوگا. تو اسی لیے ہماری مارکیٹ, ہماری جو گاڑیاں ہیں, لوگ جو ہماری گاڑیاں ہیں ایٹ لیسٹ یہ ایسے ایسیٹس کی طرح لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں. جیسے آپ نے اپنا بنگلہ سنبھالا ہوا ہے, فیکٹری سنبھالی ہوئی ہے, گاڑی بھی ایسٹ ہے. فاسٹ موونگ سیلنگ پارٹ کمپوننٹ کے طور پہ اب لوگ, جیسے پہلے لوگوں نے جولری کو ایسٹ بنایا ہوتا تھا, تو اب جولری تو ایسٹ ہے ہی ہے جیسے بھی ہے, کیونکہ وینس یو سیل اٹ یو وونٹ بی ایبل ٹو ری بائی اٹ, جس کی پرائز اتنی اوپر جیک اپ کر گئی ہوئی ہے. تو جن لوگوں نے پھر گاڑیاں رکھ لی ہوئی ہیں, اب لوگ انسٹالمنٹس پہ گاڑیاں لیتے ہیں, تو وہ ایسٹس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اس کو, اور اسی لیے وہ انسٹالمنٹ دیتے رہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں وہ ایک ہم کہتے ہیں جی لینگویج میں کمیٹی ڈالی ہوئی ہے جی, تو وہ بھی کمیٹی ڈال لیتے ہیں گاڑی کی, اور وہ اس کو بہت سنبھال کے چلاتے ہیں. ضرورت بھی ہوتی ہے. اور میرے خیال میں کوئی اگر آپ مجھے لیز کی کہیں کہ پورے پاکستان میں یا مہینے میں ایک گاڑی, فار ایگزامپل ٹوٹل 5,000 گاڑی لیز ہوتی ہے, تو 5,000 میں سے 2,500 گاڑی سے 2,000 منیمم سیف سائڈ پہ رکھ لیں, ایسی گاڑی ہے جو لوگوں نے ایسٹ کے طور پہ سنبھالنی ہے. وہ چلائیں گے بھی اس کو, یوز بھی رکھیں گے, اور پلس وہ انشور کریں گے اس کی سیفٹی کو بھی, اور وہ کھڑی ہو محتاط رہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک ایسٹ ہے, اس کو کل کو پرائس اپریسیٹ ہو رہی ہے ہماری مارکیٹ میں. ساتھ اور کیا چاہیے آپ کو, پلاٹ جو ہے وہ تو بکے گا مشکل, اس پہ ٹیکس بھی زیادہ لگے گا. گاڑی کی ٹرانزیکشن ذرا چھوٹی ہے, جلدی ہو جائے گی. یہ آپ نے ٹیکسز کی بات کی, تو یہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے اس میں امپورٹ کے, پھر ریگولیٹری, پھر سپلائی چین, اور پھر یہ جو ڈالر ہم نے دیکھا کہ کہاں سے کہاں چلا گیا, تو یہ چیلنجز تو بیچ میں دیر آل انکلوسیو, یہ چیلنجز ہیں. اور دیکھیں ہمارا پرابلم یہ, وی کین ناٹ لاک اے پرائس, بیکاز وی ڈونٹ نو واٹ ایف دا ڈالر پرائسز انفلیٹس. کیونکہ ابھی ہر بندے کا کاروبار ایک زیادہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ میں نے ایسی بھی ہمارے مینوفیکچرز ہیں جن کے اور بزنسز ہیں جو ایکسپورٹس میں ہیں, تو ان کے پاس تو ڈالر میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے, تو وہ ڈالر واپس بھی فلو کر رہا ہوتا ہے, اور وہ آگے بھی ڈالر میں ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, تو وہ تو آسانی ہے. تو جن لوگوں کی وہ نہیں ہے ایکسپورٹ کے لیے, وہ ڈالر کہاں سے مینیج کریں گے. اسٹیٹ بینک تو کہتا ہے مارکیٹ سے لے کے آئیں, تو مارکیٹ میں وہ ڈالر کس کے پاس ہوگا, کہاں سے آئے گا, اور کس ریٹ پہ ملے گا, یہ کویشچن مارکس بن جاتے ہیں بہت سارے. اچھا, یہ ہمارا جو کمپیریزن بہت ساری چیزوں میں ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ انڈیا میں وہی ماڈل, وہی گاڑی کی کوالٹی اور اس کی پرائس دیکھیں اور پاکستان میں دیکھیں, تو یہ کب ختم ہوگا؟ اچھا, اس کے اندر دیکھیں انڈیا اور پاکستان کا پرابلم یہ, ایک تو انڈین روپی جو ہے وہ ویسے ہی پاکستانی روپی کے حساب سے 2 روپے سے 2.5 روپے کا فرق ہے. آپ کا 1 روپے ہے تو ان کے 2.5-3 روپے ہے, ٹھیک ہے. ان کے ملک میں ڈالر 86 روپے کا, ہمارے یہاں 265 روپے کا. تو وہاں کے ڈفرینس, کیونکہ وہ ڈالر ہی یوز کرنا ہے نا انہوں نے بھی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے. سو دیٹ از ون پارٹ وچ میٹرز ایکچولی, وچ ہٹس دیٹ پرائز. جو آپ کہہ رہے تھے انڈیا میں اتنی پرائز اوپر کیوں ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں انڈیا میں لوکل وینڈرائزیشن بہت ہے, وہاں پہ ڈیلیشن کا جو کمپوننٹ ہے وہ آلموسٹ 80-90% ہے. 10% وہ ایمپورٹ کرتے ہیں, 80-90% وہ گھر میں بناتے ہیں. نہ صرف گھر میں بناتے ہیں, اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں جو باہر کے مرسڈیز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کمپوننٹس بنا کے. ہاں جرمن, یہاں پہ بھی کوالٹی کے لوگ بیٹھے, لیکن ان کے لیے بھی دیکھیں ایز ٹو ڈو بزنس جو ہے وہ میں اور آپ کا کام نہیں ہے. ریگولیٹرز اور گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اٹس ویری ایزی ٹو پاس اے کمنٹ, بٹ وی ڈونٹ نو کہ اندر کیا اس میں لکونے ہیں اور کیا
दिक्कतें हैं वो वी डोंट नो. सो ऑल वी नो इज़ हाँ इंडिया में प्राइस नीचे है, वो लोकल वेंडराइजेशन. हमारी वेंडराइजेशन जो है कुछ इंडस्ट्री में कुछ गाड़ियाँ जो है वो 70% तक हम लोकल बनाते हैं, लेकिन वो लोकल जो बनते हैं वो डिफरेंट वेंडर्स पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं. अब वो जो पार्ट प्रोवाइड करता है उस कंपोनेंट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी इंपोर्ट हो रहा है. अब इंपोर्ट तो आपको छूट ही नहीं रही ना, आपने कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करनी है. आपने गाड़ी नहीं इंपोर्ट की, आपने लोकल जी कंपोनेंट लिया है, तो लोकल कंपोनेंट का डिलीशन का एक चीज़ बननी है किसी मटेरियल के साथ, तो उस मटेरियल का 70% कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा. 30% आपको लोकल लगा के आप जोड़ेंगे, उसको बनाएंगे. शीशा है या बम्पर है या दरवाजे हैं, प्लास्टिक है या मेटल कुछ भी है, आपको आपकी जान नहीं छूटती. हमने 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 एक्सप्लोर नहीं किया. बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत सारी इंडस्ट्री, आई डोंट नो, आई हैव नो आंसर टू इट, बिकॉज हमारे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी. बीको के नाम से एक, पीको जिसको कहते थे, वो बहुत कंपोनेंट बनाते थे, लोकल वेंडराइजेशन करते थे. वी सॉ इट वैनिशिंग ड्यू टू व्हाट रीजन. प्रमोट नहीं किया हमने. कहाँ हुआ? मे बी we are lacking the information. There's much more which is happening, we don't know. But as far as this automobile sector is concerned, I see that we have a lot to do, provided we get the facilities. आपको कहते हैं ना सपोर्ट गवर्नमेंट की मिले. देखें हमारे यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में, एशिया की बात करते हैं, थाईलैंड की मार्केट छोटी सी है सर. थाईलैंड में गाड़ियाँ बन रही हैं जो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट होती हैं वहाँ से. भाई ऐसी क्या चीज़ है? क्या हमारी स्किल ज़्यादा तजर्बाकार नहीं है या हमें काम नहीं करना आता? सर हमें बहुत अच्छी तरह काम करना आता है, ऐसी बात नहीं है. ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं. वो फैसिलिटीज़ हैं जो सब्सिडीज़ मिली हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको, और फिर फॉरेन पार्टनर्स वहाँ पे आके जेवी साइन नहीं करते, वो अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे लगाते हैं. सो इट्स नॉट अ थाई गाय हु इज इन्वेस्टिंग. देयर आर इंटरनेशनल पीपल हु गो एंड इन्वेस्ट ऑन द ग्राउंड के ब्रिंग इन दैट लेबर एंड वील स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हियर. पाकिस्तान भी बहुत सारे मौके आए हैं यहाँ पे भी कि लोगों ने अपनी इंडस्ट्री का चाहा है लगाएं. इंटरनेशनल कंपनीज़ ने कि पाकिस्तान में हम जाके लगाते हैं, लेकिन उसकी हम अनफॉर्चुनेटली मेरे नाकिस इन्फॉर्मेशन, जो कि गलत भी हो सकती है, कि उनको कोई श्योरिटीज़, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की श्योरिटी होती है. आपकी कंपनी जो इन्वेस्ट करती हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किसी ने करनी है. 10-10 हज़ार बंदा अगर एक इंडस्ट्री में काम करेगा तो वो इंडस्ट्री की कुछ तो कॉस्ट होगी ना, और 0% वो अपना आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट पे होगा. आपका HR सारा आपका काम करेगा, आप कंपोनेंट उनका बनाएंगे. भाई उनको कोई इंटरेस्ट तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो उनको सेविंग होगी, तभी उनको कोई कैच होगा तो वो यहाँ पे लगाएंगे ना. तो हमारा कैच क्या? हमारी HR एम्प्लॉयड होगी. हमने देखिए जी, यूटिलिटीज यूज़ करेंगे, टैक्सेस भी तो गवर्नमेंट को आएंगे ना. इन अदर वे वी आर मेकिंग मनी. ठीक है. अगर एक्सपोर्ट हो यहाँ से Yes. तो वो तो बल्कि फॉरेन There एक्सचेंज भी आएगा. yes, but वही बात है ना कि हमें ये फैसिलिटीज़ में, ये ऊपर के लेवल पे आई हैव नो सोर्स विच कैन गाइड मी थ्रू कि what are the challenges which is holding them to make such decisions. There are people who are willing to invest in Pakistan, make industry, and then they need a surety of their investments actually. So probably we might not be able to give that to them, or some other case.